اقدامات ہیں. حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا, سیلاب بلوچستان میں بھی آیا, خیبر پختونخوا میں بھی آیا. کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کہا کہ نہیں, ہم ان 20 لاکھ لوگ 21 لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے, اور بنانا شروع کر دیے. کہا نہیں, صرف کر دیے. لوگ کافی جگہوں پہ لوگ رہنا بھی شروع ہو جا رہے, پروسیس چلے گا, یہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ بتائیں, اور یہ منصوبہ کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل کر لیں, سارے دوست بیٹھے جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر لیں. پوری دنیا میں کسی ملک نے, کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فار پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس سے پہلے 8 لاکھ گھر شاید نیپال میں کوئی کٹاسٹرافی ہوئی تھی, وہاں بنے تھے 8 لاکھ گھر. ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں, آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے, خواتین کو دیا جا رہا ہے. اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا, وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ, سرکاری زمینوں پہ, جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمین وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے, ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو. مجھے بتائیں 21 لاکھ خواتین, یہ 21 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ 21 لاکھ خاندان کو کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹیپلائی کر لیں آپ 21 لاکھ خاندانوں کو, تو یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی, شروع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 21 لاکھ خواتین کو اونرشپ, جو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا. آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے, عمل کر رہی ہے. عمل ہے یہ. اس سے پہلے اگر کسان خواتین کو 25-25 ایکڑ, محترم آصف علی زرداری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں, 25-25 ایکڑ, تاکہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں مفت میں زمین. اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. اور اگر ابھی 21 لاکھ خاندانوں کو, خواتین کو اونرشپ کے ساتھ گھر دیے جا رہے ہیں, اس سے بڑا ثواب کا کام, اس سے بڑا نیکی کا کام, اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکیس کر کے دکھاؤ گے. بھائی ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا, کیونکہ ہمیں شہر شوکیس, کراچی سب کی شہر آگے ہے, کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے, کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ. لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کراچی میں ابھی بلین روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن, وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں, بلین آف روپیز کی, وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے, یلو لائن بھی شروع, وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی. وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں کیا, ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے, کہاں سے کرنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لمبی چل رہی ہے, تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں, لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں, ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز, کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ, باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولے کہ ایک ہی شہر ہے, بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے, بے بس لوگ ہیں, جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے, جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی, جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی, ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارے جو شوکیس کام ہے, ایسا کوئی ایک کام, کوئی ایک جماعت بتا دیں. پی ٹی آئی آئی, اس نے صرف جھوٹے نعرے دیے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, صرف جھوٹ بولا, افراتفری دی, ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا. پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا. اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف باطل کی, کچھ نہیں کیا. اور آپ بول رہے جی ہم نے ایک شہر بنا لیا بس. او بھائی پورے پاکستان کی بات کرو. اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو, تم ووٹ کس کو دیتے ہو. اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون اس سڑکوں پہ سفر کرے گا. اگر ہاسپٹلز بنی تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو, آپ کون سے صوبے سے ہو, تو آپ کو علاج کرا جائے. آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں. میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے NICVT کے او پی ڈی چلے جائیں, SIUT چلے جائیں, باقی جگہوں میں چلے. یہاں پہ لوگ ایران سے, افغانستان سے بھی علاج کرانے نکلے آ رہے ہیں. یہاں کہ وہ آپ سائبر نائف میں جا کے دیکھیں, آپ
آپ کو پیشنٹ ملیں گے جو ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہم تو عوام کی خدمت، خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے. نفرت، لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے، تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا، میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے، میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی غربت سے. تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا، میری لڑائی غربت سے ہے، اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے، اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے، اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں. باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں، ہم لوگ دشمن نہیں ہیں، ہم سیاسی مخالف ہیں، ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑا، نفرت، تعصب، اس سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے، تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں، چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز، اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کی عزت کریں، اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں، اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت اسٹوریاں نہ چھپوائیں، اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر، تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف، اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی، تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں ایک سال کا، وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی ہوگی کہ آپ کا ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے، وہ ان پرنسپل سے نہ ہٹے. یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاح بہبود کا کام اس کو بند کر دے. ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں. تھر کول بھی جب شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا. ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر